یہ احاد اور متواتر کی تقسیم بڑی پریشان کن ہے۔ یہ فرق کیا دونوں میں؟ جناب متواتر حدیث علم یقینی کا فائدہ دیتی اور احاد علم ظنی کا۔ چلو متواتر جمع کرو کتنی، 200 250 کے قریب، 300 سے زیادہ نہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہوگا نبی علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی میں صرف 300 باتیں آپ کی یقین سے ثابت ہیں، وہ متواتر ہے، باقی ساری ظنی۔ کتنا بڑا کوہرام ہے۔ اچھا ایک حدیث نبی علیہ السلام سے 100 صحابہ نے سنی، ان میں سے ایک بصرہ آ گیا، اس نے اہل بصرہ سے وہ حدیث روایت کی، تو اہل بصرہ کے لیے وہ متواتر ہے یا احاد؟ اکیلا راوی ہے نا، حجت ہے یا نہیں؟ شروع کے 2 یا 3 طبقات تک وہ حدیث احاد میں شمار ہو رہی۔ تو ہمارا دور آیا، کتابیں ہم نے دیکھی، اسانید کو جمع کیا، پتہ چلا کہ یہ حدیث نبی علیہ السلام سے فلاں صحابی نے سنی، فلاں صحابی نے سنی، فلاں صحابی نے سنی، اس صحابی سے پھر فلاں تابعی نے سنی، فلاں تابعی سے سنی، ہر طبقے میں تواتر آ گیا۔ تو ہم نے کہا ھذا حدیث متواتر، یہ تو متاخرین کی تحقیق ہے، متقدمین میں تو یہ متواتر تھی ہی نہیں۔ تو پھر یہ ایک ظنی شے ان پر کیسے حجت ہو گئی؟ خبر احاد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ یہ فکر انتہائی مسکین اور فضول قسم کی فکر۔